زمین کے دو پول ہیں، ایک نارتھ ہے دوسرا ساؤتھ ہے۔ زمین جس پر ٹکی ہے، زمین جس پر باقی ہے، اور ہم کہتے ہیں اس کائنات ایک ہی پول ہے، وہ پول کوئی اور نہیں مکین گنبد خزرہ کا ہے۔ بے شک سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد اسلام، ہمارے دل کی سوئی نہ نارتھ کی طرف جاتی ہے نہ ساؤتھ کی طرف جاتی ہے، نہ شمال جھکتی ہے نہ جنوب جھکتی ہے۔ اگر ہمارے دل کی سوئی کہیں جھکتی ہے تو مدینے کی طرف جھکتی ہے، اگر کہیں جھکتی ہے تو محسن انسانیت کی طرف جھکتی ہے، اگر کہیں جھکتی ہے تو بارگاہ رحمت عالم کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اچھا یہ جو کیمپاس ہے، کیمپاس سمجھتے ہیں؟ کمپاس، کمپاس جس کو ہم قطب نما بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قطب نما۔ آج کل تو موبائل میں بھی کیمپاس آ گیا، کمپاس۔ اس کی سوئی کو نکال دیجیے، سوئی کو اور زمین پہ ڈال دیجیے، گھومے گی وہ؟ نہیں، بولیے کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق زمین کے پول سے ختم ہو گیا، اس کا تعلق زمین کے پول سے ختم ہو گیا۔ جب وہ کمپاس میں آتی ہے زمین کے پول سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، جیسے کمپاس سے الگ ہوئی اب زمین کے پول سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تم بہت اعتراض کرتے ہو، یہ سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام نہیں پڑھتے، یہ آقا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہ آقا کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ ارے تم ناز کرو سنیو، تم ناز کرو کہ تمہارے دل کی سوئی کا تعلق گنبد خضرا کے مکی سے ہے۔ کبھی تو یہ دل کی سوئی کبھی یا نبی یا نبی سلام علیکہ کی شکل میں، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت کی شکل میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں تاریخ و سطوت کی شکل میں بیان کرتے ہوئے نظر آتی۔ ارے وہ سوئی جس کا مصطفیٰ سے تعلق ہی نہیں ہے تو مکین گنبد خضرا کی طرف کیا؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے دل کا تعلق صرف مدینے سے تھوڑی ہے، بغداد سے بھی ہے، نجف سے بھی ہے، کربلا سے بھی ہے، اجمیر سے بھی ہے، دہلی سے بھی ہے، کشوشا سے بھی ہے، بریلی سے بھی ہے، مارارا سے بھی ہے، دیوا سے بھی ہے، جتنی خانقاہیں سب سے ہے۔ وہ تو ہمارے دل کی سوئی جو خانقاہ قریب آئی، جس کی یاد آئی وہ جھک گئی، اور آپ تو کہتے ہیں ایک ہی پول ہے، آپ تو کہتے ہیں ایک ہی پول ہے۔ تو میں کہوں گا یاد رکھو اللہ نے اپنی ذات و صفات کا، علماء کی لیے ایک جملہ قابل توجہ ہے، اللہ نے اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنایا، ہاں ہاں بے شک سبحان اللہ، بے شک ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ اللہ کو دیکھ سکو گے؟ نہیں، بولیے نہیں، سبھی بولو نہیں، دیکھو گے؟ نہیں، جی، اللہ کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، دیکھو گے؟ جی، یہ جواب اچھا ہوا۔ سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ ارے سوچ کے بولو بھیا، سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ جی بولیے، جی نہیں۔ سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں۔ تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو جس نے سورج کو بنایا ہے اسے کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ہماری آنکھیں
سورج کے جلوے کو برداشت نہیں کر پائیں گی تو خدا کے جلووں کو کیسے برداشت کر پائے گی؟ لیکن سائنسدانوں نے طریقہ بیان کیا کہ اگر آپ سورج دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ، ایک آئینہ جانتے ہو؟ سورج چوتھے آسمان پر، آئینہ اس کے سامنے رکھ دو تو اس آئینے میں کیا نظر آئے گا؟ آپ میری بات سن نہیں رہے، اس آئینے میں کیا نظر آئے گا؟ بولیے۔ کہنے کے لیے سورج تو چوتھے آسمان پہ ہے، یہ سورج نہیں ہے بلکہ یہ سورج کا جلوہ ہے۔ کیا ہے؟ جلوہ۔ چوتھے آسمان پر سورج، ایک آئینے کو اس کے سامنے رکھا، وہ آئینہ میں نظر کیا تو ہمیں سورج اس آئینے میں نظر آیا۔ اسی آئینے کے بغل میں ایک آئینہ اور رکھا، اس آئینے سے متصل لگا کر یہ سورج کا جلوہ اس سورج میں۔ ایک تیسرا آئینہ رکھا، اس سے معکوس ہوتا ہوا، عکس ہوتا ہوا تیسرے آئینے میں ایک چوتھا آئینہ، چوتھے آئینے میں وہ سورج کا جلوہ نظر آیا۔ آسمان پہ چمکنے والا سورج ایک، مگر ایک آئینے سے ہوتا ہوا اگر کوئی ماہر شخص ہوگا تو 50 آئینہ رکھ دے، 50 آئینے میں ایک جو آسمان پہ چمکنے والا سورج ہے 50 آئینے میں نظر آئے گا۔ آئے گا؟ آپ کہو گے کیا ہے؟ میں کہوں گا یہی تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، یہی تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے۔ اللہ نے بلا تمثیل و تشبیہ اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ، بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور ذات مصطفیٰ نے اپنے آئینے سے متصل صدیق اکبر کا آئینہ رکھا، صدیق اکبر کے آئینے سے متصل فاروق اعظم کا آئینہ، فاروق اعظم کے آئینے سے متصل عثمان غنی کا آئینہ، عثمان غنی کے آئینے سے متصل مولا علی کا آئینہ۔ ارے خدا کا جلوہ آئینے مصطفیٰ میں، اور آئینے مصطفیٰ سے صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں، عثمان غنی میں، مولا علی میں آئینے یہیں تک نہیں رکے، ایک آئینہ بغداد میں نصب ہوا غوث اعظم کی شکل میں، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہوا خواجہ اجمیری کی شکل میں، ایک آئینہ دہلی میں نصب ہوا محبوب الہی کی شکل میں، ایک آئینہ کلیر میں نصب ہوا صابر کلیری کی شکل میں، ایک آئینہ کچھوچے میں مکتب سنہ کی شکل میں، ایک آئینہ مکر پور میں مدار پاک کی شکل میں، ایک آئینہ دیوا میں وارث دیوا کی شکل میں، ایک آئینہ مارارا میں سید آل رسول کی شکل میں، ایک آئینہ بریلی میں امام اہل سنت کی شکل میں۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ جلوہ مکتوم اشرف ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ جلوہ امام اہل سنت ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ جلوہ غریب نواز ہے، مگر جب حقیقت سے پردہ ہٹا تو ان آئینوں میں مصطفیٰ کا جلوہ، اور مصطفیٰ کے آئینے میں خدا کا جلوہ تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم گون فرض حضور مجاہد اسلام حضرت علامہ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہو تو بڑا سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو، سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ اللہ کی تجلیات کی برسات مصطفیٰ کے شہر سے ہوتے ہوئے کبھی اجمیر میں، کبھی بغداد میں، کبھی کچھوچے میں، کبھی قطب بنگالہ کے آستانے پر پڑتی رہتی ہے، اسی لیے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ کے دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے نا کہ ولیوں کے آستانے پہ جائیں اور کچھ مل جائے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو،
سب کچھ مل گیا آپ کو، یہ سب کچھ مل جاتا ہے؟ کسی کو اولاد 7 بار اجمیر گیا، کسی نے کہا اجمیر جاؤ گے اولاد مل جائے گی، 7 بار گیا مگر اولاد نہیں۔ کشوشا 21 بار گیا مگر پریشانی دور نہیں ہوئی۔ اب بعض لوگ آپ کے ذہنوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو آپ کے اپنے ذات سے متعلق ہیں، آپ کو بہکانے کی کوشش۔ ارے اگر اللہ والے دے سکتے تھے بابو تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جاتا، بیٹا تھا تو بیٹی تھی تو بیٹا پیدا ہو جاتا، اولاد نہیں تھی اولاد ہو جاتی، پریشانی دور نہیں ہوئی تو پریشانی دور ہو جاتی۔ اللہ والے کچھ نہیں دے سکتے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ ان ولیوں کی آسانے پہ جانے کی کوشش مت کرو۔ کچھ کم عقل بات میں آ جاتے ہیں اور نوجوانوں کے نئے نئے عقلی دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو بات ہماری عقل میں آ جاتی ہے سمجھ لیتے ہیں کہ یہی بات سچی ہے۔ میں بہت بھاری بات اور بہت اہم بات بول کے جا رہا ہوں، عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا۔ عقیدے کے معاملے میں سمجھوتا بولو نہیں کرنا۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو میرے ابا کا تھا۔ کیا جواب دیا؟ جو میرے ابا کا۔ اس نے کہا تمہارے ابا کا کیا عقیدہ؟ کہا جو میرے دادا کا۔